رات کا آسمان آج کچھ زیادہ ہی سونا لگ رہا تھا۔ شہر کے مشہور دروازے پر ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا جس کا سفر کی وجہ سے وہ نڈال اور کپڑوں پر دھول مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تھکان اور دل میں ایک ارمان تھا۔ ظاہر عمر 35 سال کے قریب تھی، لیکن حالات نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور 2 چھوٹی بیٹیوں کو پچھلے مہینے ان چھوٹی بستی میں چھوڑ دیا تھا، ایک وعدہ کر کے کہ میں روزی کمانے جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا۔ مگر وقت اور ضرورت نے اس وعدے کو تھام لیا۔ جب حالات انسان سے ایمان کا امتحان لینے لگتے ہیں تو راستے اکثر بدل جاتے ہیں۔ ظاہر کے پاس ہنر تھا، وہ ایک اچھا رفوگر تھا، کپڑوں کو مرمت اور پرانے کو نیا بناتا ہے، لیکن بغداد جیسے شہر میں ہنر بھی بھوک کا علاج نہیں ہوتا جب تک سفارش نہ ہو۔ دن بھی دے کام اور نہ ملا، دن دہاڑے بھی ظاہر کو کام نہ ملا۔ ظاہر نے سوچا اگر روزی سیدھی راہ سے نہیں مل رہی تو میں کیا غلط راہ بھی چھوڑ دوں۔ اسی سوچ میں ایک رات بازار خاموش میں گیا، وہ جگہ جہاں رات کے وقت اندھیروں میں لوگ چھپ کر برے کام کرتے تھے۔ وہاں لوگ پیسے دے کر جھوٹی گواہی دیتے، چوری کا مال بیچتے اور کسی کی عزت کو بھی مال کی طرح تولتے۔ ظاہر نے پہلی بار اسے دیکھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار میں ہاں کہہ دی۔ اس رات اس نے ایک امیر تاجر کے کہنے پر جھوٹی گواہی دے دی، صرف چند دینار کے لیے۔ گھر کا سونا چولہا، ماں کی کھانسی اور بیٹیوں کی پھٹی چپل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ پھر ایک موڑ آیا، ایک موڑ رات کے وقت۔ ظاہر ایک پرانے مقبرے کے راستے وہاں گزر رہا تھا۔ ایک درویش چھوٹی سی روشنی کے نیچے بیٹھا تھا، آنکھیں بند، ہاتھ میں تسبیح اور چہرہ نورانی۔ ظاہر نے اس پر بس ایک جھلک ڈالی اور نکل گیا، لیکن درویش نے آنکھ کھولی اور کہا، اے مسافر، رات کا راستہ لمبا ہے مگر منزل صرف ایک موڑ پر چھپی ہوتی ہے۔ غلط موڑ لے لیا تو منزل نہیں ملتی، صرف خود ہی تو نہیں ملتی۔ ظاہر رک گیا پورا جس وقت کام ہے جسے کسی نے اندر کی نیت کو پکڑ لیا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ میں کس راستے پر ہوں؟ ظاہر نے پوچھا۔ درویش مسکرایا، میں نہیں جانتا، لیکن تمہاری آنکھوں کا بوجھ مجھے سب کچھ بتا رہا ہے۔ ظاہر کچھ نہیں بولا، صرف چلا گیا، مگر اس رات نے اس کے دل میں ایک بے چینی ڈال دی، ایک سوال جو نیند میں بھی جاگنے لگا تھا، کیا میں سچ میں صرف روزی ہی کما رہا ہوں یا میں اپنا ضمیر بیچ رہا ہوں؟ اگلی صبح جب ظاہر واپس بازار خاموش گیا، اس نے دیکھا جس آدمی کے لیے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی اسے بازار کی سزائے موت مل چکی تھی۔ اس وقت ظاہر کے ہاتھ سے پیسوں کی تھیلی گر گئی اور اس کے دل سے ایک دعا نکل گئی، یا اللہ، اگر میری روزی کسی کے گناہ سے ملتی ہے تو میری بیٹیاں بھوکی سو جائیں گی، لیکن میری آنکھوں کا نور نہ چھینے۔ بغداد کی گلیوں میں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر ظاہر کے اندر اندھیرا پڑ چکا تھا۔ اس رات کے بعد اس نے کسی سے بات نہیں کی، صرف اپنے ہی سوالوں میں الجھا رہا۔ ہر سکہ جو اس نے کمایا تھا اسے جیسے جلا رہا ہو۔ ماں کا چہرہ یاد آتا جہاں نور ہوتا تھا، اب اس کے لیے مناسب تھے۔ بیٹیوں کی ہنسی یاد آتی، جیسے بے گناہ پھول جو کسی گناہ کی ہوا میں چلا رہا تھا۔ ماں کا چہرہ یاد آتا جہاں نور ہوتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ درویش کو دوبارہ ڈھونڈنے لگا۔ ظاہر نے بغداد کے پرانے مقبروں، خوشبو اور تسبیحوں سے بھری گلیوں میں درویش کو تلاش کیا۔ 2 دن تک ہر چوک، ہر درگاہ، ہر سولی بستی کونا چھانک پڑا، لوگوں سے پوچھا، وہ درویش جو مقبرے کے پاس بیٹھا تھا، نورانی چہرہ، تسبیح ہاتھ میں، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا یہاں تو کوئی درویش نہیں آیا مہینوں سے۔ تیسرے دن جب ظاہر نے امید چھوڑ دی، اس نے اسے پھر وہی مینار کے پاس بیٹھا دیکھا، وہی روشنی، تسبیح
तस्वीर, मगर इस बार दरवेश ने आंखें खुली रखी थी, जैसे इंतज़ार में हो। ज़ाहिर ने आगे बढ़कर कहा, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन खाली हाथ, भारी ज़मीर के साथ। दरवेश ने सिर्फ यही बात कही, जब रोज़ी गुनाह से आए तो पहले ज़मीन रोई, फिर दुआ बंद हो जाती है। चल, तुझे एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ रोज़ी ही नहीं मिलती लेकिन रोशनी मिलती है। दरवेश साहिल को शहर के बाहर ले गया, एक पुरानी बस्ती में, जहाँ एक सफ़ेद मकान था, ना कोई नक्श निशान, सिर्फ सफ़ेद दीवार और खामोशी। अंदर ले जाकर दरवेश ने कहा, यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जो ज़मीन में सुराख लेकर ज़िंदगी का कपड़ा पर सिलने चाहते हैं। मकान के अंदर कुछ लोग थे, कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, लेकिन सबके चेहरे पर सुकून था। दरवेश ने कहा, इन लोगों ने सब कुछ खोया लेकिन अपना सच नहीं बेचा। तुम भी यहाँ रहो कुछ दिन, अपने आप को वापस पाने के लिए। ज़ाहिर ने पहली बार किसी जगह खामोश होकर सिर्फ सांस ली, बगैर किसी हिचकिचाहट सोच के। इसने वही रहने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में ज़ाहिर ने इन लोगों के साथ काम किया, जिसके पास चप्पल सिलाई की, अंधे के लिए रफू का काम किया, और एक बूढ़ी माँ के लिए कपड़े सिलाई करके एक नया जोड़ा बनाया। जो वो पैसे लेकर काम करता था, अब सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए कर रहा था। जब दरवेश ने इसे कहा, अब तू वापस जा सकता है, तो ज़ाहिर ने पूछा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रोज़ी नहीं, पैसा नहीं, कैसे जाऊं? दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, जब तू सही मोड़ पर होता है तो अल्लाह का रहम रास्ते से पहले मिलता है। इसी रात एक अजीब बात हुई। ज़ाहिर को एक पुराना ताजर मिलने आया, कहने लगा, मुझे किसी ने बताया तुम कपड़ों की मरम्मत करते हो। मेरी दुकान में एक कोना खाली है, एक कोना सिर्फ रफ़ू के लिए पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ काम करो, रोज़ाना का पैसा मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, झूठी गवाही नहीं, सिर्फ मेहनत। ज़ाहिर ने दरवेश की तरफ देखा और दरवेश मुस्कुराया और आंख बंद कर ली। ज़ाहिर ने हाँ कह दी। बगदाद का सफ़र कभी इतना लंबा नहीं लगा था जितना इस बार लगा। हर कदम पर ज़ाहिर के दिल में एक सोच चल रही थी, वह क्या कहने लगी, बेटियां मुझे पहचानेगी भी या नहीं। वो जानता था कि वो खाली हाथ जा रहा है, लेकिन इस बार इसके हाथों में हलाल का पसीना था, हराम का पैसा नहीं। जब वो अपनी बस्ती के दरवाजे पर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, वही पुराना घर, वही नीम का दरख्त, वही मिट्टी की खुशबू, मगर अंदर का सब कुछ बदल चुका था। ज़ाहिर ने दरवाजे को खटखटाया, अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन? जब माँ ने दरवाज़ा खोला, इनकी आंखों ने कुछ पल लगाए उसे पहचानने में, फिर आसमान की आंखों से आंसू, ज़ाहिर की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन खुशी के रहे। शिकायत के तो वापस आया है, लेकिन तू गया था तो सिर्फ बाप था, आज सिर्फ इंसान बनकर लौट कर आया है, या कुछ और भी सीख कर आया है। ज़ाहिर ने माँ के पाँव चूमे और दरवाजे के पास खड़ा रहा। आंखों में सवाल हो तो बरस को। ज़ाहिर ने इनके सर पर हाथ रखा, बेटियों के भी सर पर हाथ रखा। मैं अब वो नहीं रहा जो चला गया था, मुझे दोबारा एक मौका दो। सिर्फ एक रात को माँ ने उसे एक पुरानी चिट्ठी दी जो इसकी मौत का इंतज़ार कर रही थी। ये चिट्ठी मैंने तब लिखी थी जब तू चला गया था, हराम की रोज़ी का जिक्र भी लिखा है, तेरी बेटियों के आंसू भी, लेकिन उसे कभी बेचा नहीं। अल्लाह से दुआ की कि उसे पढ़ने की कभी ज़रूरत ही ना हो, लेकिन आज तुझे देना ज़रूरी है। ज़ाहिर, अगर तू वापस आया तो याद रखना, रोटी के लिए सर झुका लेना, लेकिन ज़मीर कभी ना बेचना। बेटियां वो दरवाज़ा होती हैं जहाँ से दुआ गुजरती है, अगर तू इनका चेहरा उदास कर दे तो तेरे किस्मत में भी कभी मुस्कुराहट नहीं होगी। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस रात ज़ाहिर को किसी बिस्तर पर नहीं, माँ के पाँव के पास जाकर सुकून महसूस किया। नई सुबह की आजमाइश,
صبح ظاہر میں ناظر کے ساتھ کام شروع کیا تاجر کے ساتھ کام شروع کیا۔ میں سے ایمانداری سے رفو میں صرف داغا نہیں شکر بھی تھا۔ وہ وقت کے ساتھ گھر بھی سنبھالنے لگا، لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا، لباس مہنگا لیکن چہرہ بے چین۔ میں وہ ہوں تو تیرے حرام کے سفر میں ساتھی تھا، اب مجھے راستہ دکھائیں۔ ظاہر کے سامنے اس کا پرانا ساتھی رؤف، جس کے ساتھ وہ پہلی بار گناہ کی گلیوں میں اترا تھا، اب وہ بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن ظاہر کی زندگی دیکھ کر اس کے دل میں روشنی پھوٹی، روشنی کی ایک چمک اٹھی۔ ظاہر نے رؤف کو وہی راستہ دکھایا جو درویش نے اسے دکھایا تھا، اسے اسی سفید مکان میں لے گیا جہاں دلوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ رؤف درویش سے ملا، لیکن اس بار درویش نے صرف ظاہر سے کہا، جب تو اپنے گناہ کے ساتھی کو روشنی تک لے آیا تو سمجھ لے تیری توبہ قبول ہوگی۔ ظاہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بات سکون کے بغداد کی گلیوں میں ایک خبر چل پڑی تھی کہ داراللباس کے لیے نئے رفو کے ہاتھوں میں کچھ راز ہے۔ وہ راز صرف زندہ دل نہیں کہ دال میں دھوکہ دے دے۔ ایک دن ایک ہوا کا جھونکا بنی ایک عورت دکان میں آئی، لباس میں شاہی نرمی، چہرے پر اداسی کی چادر۔ کیا آپ پورا ہیں جن کو وہ اللہ کا کرم ہے؟ ظاہر کیا وہ وہی رفو کرنے والے ہیں جن پر اللہ کا کرم ہے؟ ظاہر اس کا لباس ہاتھ میں لیے ایک پرانی شلوار قمیض تھی جس میں چاندی کے تارے، کچھ یادیں سی دی گئی تھی۔ اب آپ کس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ عورت نے صرف اتنا کہا، یہ میری ماں کا ہے، اس کی یادوں کا آخری ٹکڑا۔ ظاہر شلوار کی ایک سرے کو ہاتھ میں لیا، وہ بہت عرصے بعد اس کے دل میں ایک جذبہ اترا، احترام کا، نرمی کا اور کسی اور کے غم کو بوجھ اٹھانے کا۔ جب وہ کام کر رہا تھا تو ہر سلائی کے ساتھ ایک یاد جوڑ دی گئی، اس کی ماں، اس کی بیٹیاں اور وہ چٹھی جس میں لکھا تھا، ظاہر روٹی کے لیے سر جھکا لے لیکن ضمیر کبھی نہ بیچنا۔ اس نے اس لباس میں صرف تار نہیں سی، اس نے ایک عورت کا کمسیا، اس کی ماں کی یاد میں اس کی چھپی ہوئی۔ آج سے جب وہ لباس اس عورت کو لوٹانے گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو، مسکرا کر کہا، کچھ سلائیاں صرف ہاتھ سے نہیں دل سے ہوتی ہیں، یہ تو اب اس وقت سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ظاہر نے عورت سے پوچھا، آپ کا نام؟ ظاہر وہ کچھ بنا جھجکے کہہ رہا تھا، میرا نام زویا ہے، میں شہر کے مشہور تاجر زبیر علی کی بیٹی ہوں۔ ظاہر حیران رہ گیا، زبیر علی وہی تھا جو کبھی اس کا مالک تھا، جہاں اس نے غلط راستہ چنا تھا؟ کیا تقدیر اسے دوبارہ اس موڑ پر لے آئی تھی جو سوچ میں گزری؟ اس رات ظاہر نے نیند میں بھی زویا کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کسی شہزادی کا تھا، مگر اس میں ایک طوفان چھپا تھا۔ زویا روز دکان آنے لگی، کبھی ماں کے لیے اور کبھی سلائی کروانے، کبھی خاموشی میں بیٹھنے۔ ہر مرتبہ ظاہر کچھ محسوس کرتا لیکن یہ اظہار نہیں کرتا۔ ایک دن زویا ایک پرانا دستاویز لے کر آئی، یہ میرے والد کی پرانی دفتر کی فائل ہے، آپ کے پاس ہی کچھ سائز میں۔ ظاہر میں فائدے کی اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی، فائل میں ایک پرچہ تھا، اس کے وہ دستخط جب اس نے نرم پیسوں کے لیے ایک عورت کے ہاتھ میں فراڈ کیا تھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، زویا کی ماں تھی، وہ وفات پا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی لیکن ضمیر صاف تھا۔ زویا، اگر میں کہوں کہ وہ غلطی میری تھی تو کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ زویا نے اسے گھور کے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن نفرت نہیں۔ جب رفو سے کپڑا ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر دل کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ صبح کچھ عجیب تھی، ظاہر نے آج پہلی بار کسی ڈر کے ساتھ لباس نہیں، اپنا ماضی ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ زویا نے اس سے کہا، میرے والد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظاہر کو محسوس ہوا جیسے اس کا گزرا ہوا وقت اسے آواز دے رہا ہو، وہ وقت جہاں سے اس کی گرفت شروع ہوئی تھی۔ اب آپ کا دربار؟ زبیر علی شہر کا مشہور تاجر، ایک وقت کا منافق، ابرا
اور بیمار ظاہر اس کے سامنے تھا۔ سر جھکائے پہنچا رو مجھے زبیر علی نے کہا۔ زاہد سر ہلایا۔ تم وہی ہو جسے میں نے پیسوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ ان لوگ وہی ہو جن کا وہی کام ہوتا ہے۔ ظاہر آنکھوں میں آنسو بھرے بھی وہی ہوں جسے بعد میں اسے گناہ کی سزا ضمیر نے دے دی۔ ہر روز رات اقرار اور اظہار۔ ظاہر اپنا وعدہ توڑا مگر آج خود کو جوڑ دیا تھا۔ اس نے وہ فائل زمین پر رکھی۔ میں آپ سے معافی نہیں مانگتا، میں خود کو معاف نہیں کر پایا۔ زبیر علی نے گہری سانس لی۔ اگر انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم بن جاتا ہے۔ پھر اس نے زویا کی طرف دیکھا۔ اور میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے، نرم دل یا باسخت فیصلہ؟ ظاہر نے حیرانگی سے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا نے آنکھوں سے کہا ہاں۔ زبیر علی نے کہا مگر میرے پاس میری ایک شرط ہے۔ ظاہر نے پوچھا کیا؟ وہ دکان جہاں تم رفو گاری کرتے ہو اسے مت چھوڑنا۔ ظاہر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سمجھا نہیں۔ زبیر علی مسکرایا۔ جہاں ایک انسان نے اپنی غلطیوں کو دھو کر نئے راستہ اختیار کیا، اس جگہ سے زیادہ مقدس اور کوئی نہیں۔ ظاہر کو یاد آیا درویش جس نے کہا تھا جب روزی کماتے وقت دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے نفرت مت کرنا، کیوں نہ کہ کبھی کبھی اللہ روزی سے پہلے روح کی صفائی کرتا ہے۔ اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، آج آیا۔ ظاہر نے رفوداری کا کام نہیں چھوڑا۔ زویا روز اس کے ساتھ ہوتی۔ لوگ آتے، صرف کپڑے نہیں اپنے غم بھی دیتے، اور ظاہر انہیں دھونے تک۔ ایک دن ایک جوان لڑکی آئی، حالت خراب تھی۔ اس نے کہا مجھے کسی نے کہا ہے تو پھٹے دل جوڑتا ہے۔ بغداد کے پرانے بازار میں آج بھی دھوپ اسی طرح اتر رہی تھی، مگر ظاہر وہ نہیں رہا تھا جو کبھی دھوپ میں اپنے گناہوں کو چھپاتا پھرتا تھا۔ آج اس کے رفو گر اسٹور کے پاس ایک بزرگ رکا، چہرہ دھول سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں وہی روشنی، وہی درویش خود کا چکر۔ ظاہر نے پہچان لیا۔ دونوں نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے۔ درویش نے پوچھا تو کیا تھا جو کہا تھا؟ ظاہر نے ہاں مسکرا کر کہا جس وقت میری روزی میں حرام تھا میری دعا میں روح نہیں تھی، میری دعا قبول نہیں تھی۔ اب میں نے سیکھا ہے کہ روزی میں برکت اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے اندر کی صفائی سے گزرے۔ درویش نے سر ہلایا اور زندگی ظاہر